چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کاف کی ادائیگی کرنی ہے، کاف باریک ہوتا ہے، بعض بچے یا بڑے جو ہے نا کاف کو موٹا کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے جس کا نام ہے جی ہاں اور سیکھیں قرآن کو، اگر دیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بھلی کرے آیا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے اور اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے جی ہاں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ جو بچے یا بڑے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک درست کرنے سے پہلے ہم نے کرنا ہے مدنی قاعدہ درست۔ جب آپ کا مدنی قاعدہ درست ہو جائے گا، قرآن پاک ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی کتاب ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پر کوئی دینی کتاب ہے آپ کے پاس اور آپ نے وہاں درود پاک بھی لکھ دیا، اور جب تک اس میں رہے گا وہ پیارے آقا علیہ السلام کا نام اس میں رہے گا، تو کیا فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا کریں، اپنی جو کتابیں ہوتی ہیں نا بعض، ان پر درود پاک لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو خوب برکتیں ملیں گی۔ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیل سنت دعوت برکاتہ العالیہ اکثر جو ہے میں نے دیکھا کتابوں پر شروع میں جو ہے، آپ نے دیکھا کتابوں کے شروع میں درود پاک ہوتا ہے، تو لکھتے رہتے ہیں کہ جب تک کتاب میں درود پاک لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ہم بھی اپنی ایک نیت کر لیتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی کتاب ہمارے پاس آتی ہے، ہم کوئی کتاب خریدتے ہیں تو اس میں درود پاک بھی لکھ لیں گے، ایک چھوٹا سا درود پاک لکھ لیں۔ کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اور نیچے لکھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا لکھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھ دیں تو کیا ہوگا، جب تک پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا تو فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کتاب لیں تو اس میں درود پاک ضرور لکھ لیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیکھنا ہے تختی نمبر 10، ہماری جاری و ساری ہے۔ تختی نمبر 10 کی لائن نمبر پڑھیں گے 9 اور 10۔ کون سی لائن پڑھیں گے آج؟ 9 اور 10۔ 9 اور 10۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے ایک دعا جو ہے سبق یاد کرنے کی۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس کو پڑھ کر جب ہم کوئی سبق یاد کریں گے، مدنی قاعدہ یاد کریں گے، قرآن پاک یاد کریں گے، کوئی دینی کتاب پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سبق ہمیں یاد ہو جائے گا۔ تو مل کر پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ۔
تو دکھاتے ہیں آپ کو سبق نمبر 10 کی لائن نمبر 9 اور 10 آ گئی ہے آپ کے سامنے. 9 اور 10 کون سی ہے؟ یہ والی لائن ہے 9 اور یہ والی لائن ہے 10. ٹھیک ہے, تو ان دو لائنوں کو پڑھنا ہے ہم نے. تو ابھی آپ کہیں گے یہاں تو ہمیں لائن نمبر 3 اور 4 نظر آ رہی ہے. اصل میں صفحہ جو ہے مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر 2 ہے, جو 10ویں تختی ہے. کچھ صفحے پہلے والے صفحے پر ہے, کچھ دوسرے والے صفحے پر. یہ دوسرے والے صفحے کا کچھ حصہ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں, مل کر پڑھیں گے اچھے انداز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 10. سبق نمبر 10. حمزہ کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زبر آ. واو کھڑا زبر وا, واو کھڑا زبر وا. آ وا, آ وا. قاف واو زبر قو, قاف واو زبر قو. لام دو زبر لن, لام دو زبر لن. قولن. قولا. اچھا کون بتائے گا کہ آ وا میں جو ہے ہم نے دونوں کو ایک جیسا کھینچ پر پڑھا جن پر کھڑی حرکات ہے, اور یا کو سائلنٹ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کو تو نہیں پڑھا نا. تو اب یہ دونوں کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے, کون بتائے گا؟ جی ذیشان بھائی بتائیے. دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آپ کیا کہتے ہیں ٹیم بی؟ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. پکا. اور ذیشان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. علی بھائی نے بھی درست تائید کی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے دوسری کلمے میں, یہ بتائیے علی بھائی اس میں کیا کون سا قاعدہ لگے گا؟ قولین. واولین. سوچ رہے ہیں ابھی, یا واو مدہ؟ واو مدہ. واو مدہ چینج ہو گئے, واولین یا واو مدہ, سوچ میں پڑ گئے. کیا کہتے ہیں؟ واولین. سوچ لیا؟ جی. پکا. جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا واولین کو کیسے ادا کریں گے؟ واولین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. علی بھائی یاد نہیں ہے آپ کو؟ یہ یاد نہیں تھا؟ نہیں. تو واولین یاد ہے, یہ بھی تو یاد کریں کہ واولین کو کیسے ادا کریں گے. اور ذیشان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے قولن, قاف کا مخرج کیا ہے؟ چلے پھر علی بھائی آپ سے پھر ایک سوال. ذیشان بھائی کو یاد ہے؟ ادھر سے ٹیم اے سے, ٹیم بی سے ہمارے وہ بھی ہیں, رک جائے پہلے علی بھائی سے پوچھ رہے ہیں. علی بھائی کو دیں. علی بھائی بتانا چاہ رہے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. اور سوچیں. نیچے والے. نیچے والے حصے سے, اور یہ بھی جواب غلط ہو گیا ہے. چلے آفتاب بھائی کو دیں. آفتاب بھائی کو. اوپر والے سے بھی غلط ہے. حلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا حلق کے نرم حصے, حلق تو حلق کے سخت حصے سے. حلق کے سخت حصے سے. اللہ. اچھا چلے ذیشان بھائی کو دیں. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے, اور ذیشان بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا بتائیے قولن پڑھ لیا آپ نے, تنوین, تنوین کیا ہے؟ حسنین بھائی. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اور اس لیے تنوین کی آواز, اور اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. قاف واو زبر قو, قاف واو زبر قو. 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 میم دو زبر من, میم دو زبر من. قومن. 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 میم یا زیر می, میم یا زیر می. قاف الف زبر قا, قاف الف زبر قا. می قا, می قا. تا دو زبر تن, تا دو زبر تن. می قاتن. می قاتن. اچھا اس میں کتنے قاعدے لگتے ہیں, کون کون سے قاعدے لگتے ہیں, کون بتائے گا ٹیم اے سے؟ جی احمد رضا بھائی مائک دیجیے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوگا. جی. مائک قریب کریں پہ. جی. اچھا دوسرا قاعدہ؟ دوسرا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ.
الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. گڈ. اور تیسرا قاعدہ؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. جی ہاں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. اور یہ بھی جواب آپ نے درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست. ایک رہ گیا، قاف پر پر. پر. اچھا، یہ بھی تو قاعدہ ہے. قاف کو کیسے ادا کریں گے؟ پر باریک پور پڑھنا ہے. پر پڑھنا ہے. پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. قاف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. پکا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سب جواب آپ نے درست دے دیے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی زبردست. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. تیاری کر کے آئے؟ جی. چلیں دیکھیں، پہلے آپ ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے تھے، ابھی آپ نے بتائیں. ماشاء اللہ. جی آگے چلتے ہیں. میم پیش منہ، میم پیش منہ، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، منی، مونی را دو زبر رن، را دو زبر رن، منیرن، 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 شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، شی ان، شیئن، شی ان. شیئن. عین کی آواز آ رہی ہے، یا تو ذیشان بھائی کے یا پھر ہم کسی سے آ رہی ہے ادھر سے. کس نے عین کی آواز ہے؟ اچھا، یہ ہے حمزہ. پیارے بچوں، اس کو حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. تو عین کی ادائیگی اور حمزہ کی ادائیگی میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ نے کلیئر کرنا ہے. شیئن، شیئن، شیئن. شیئن. گڈ، ماشاء اللہ. جی منیرن کے قاعدے کون کون بتائے گا جلدی سے؟ منیرن میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں؟ ٹیم بی سے ہم علی بھائی سے پوچھتے ہیں. علی بھائی، کون کون سے قاعدے ذہن میں آ رہے ہیں؟ بتائیے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جی، یا مدہ یا یالین؟ یالین. یالین ہوگا. غلط کر دیا پھر آپ نے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ ہوگا. سوچ لیں، جی. یا مدہ یا یالین. یا مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یالین. پکا؟ یاد ہو گیا. جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بتائیے. جی آگے اور کوئی قاعدہ ہے؟ میم پر کیا ہے؟ پیش. پیش. تو پھر میم کیا ہے؟ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسنین بھائی کیا کہتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں. اور احمد رضا بھائی کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علی بھائی آپ جواب نہیں دے سکے. چلیں، منیرن، رن پہ کیا ہے؟ رن پہ زبر دو زبر، دو زبر کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. اچھا، اور تنوین کیا؟ کسی حرف پر تنوین آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی حسین بھائی کو دے. منون. منون. یہ منون کیا ہوتا ہے؟ کیا منون ہوتا ہے یا منون ہوتا ہے؟ منون. منون ہوتا ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دوسری لائن کی طرف بڑھتے ہیں. مل کر اچھے انداز سے پڑھے گا. شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، شی ان، شیئن، شی ان. شیئن، ہا کھڑا زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر نا، ہارون، ہارون، ہارون. ہارون، سین پیش سو، سین پیش سو، سین پیش سو. سین پیش سو، لام یا زبر لئی، لام یا زبر لئی، سلی. سلی، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زبر نا، سلیما. سلیما، نون زبر نا، نون زبر نا، سلیمان. سلیمان، گڈ، ماشاء اللہ. سلیمان. سلیمان. اچھا، سلیمان میں کون کون سے قاعدے لگتے ہیں؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ جی ٹیم اے سے آفتاب بھائی سوچ رہے ہیں. آفتاب بھائی کو مائک دیجیے گا. آفتاب بھائی جلدی بتائیے کون کون سے قاعدے ہیں
سوچے سوچے جلدی سے سوچ کے بتانا ہے. کھڑا زبر. کھڑا زبر. کھڑی زبر کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. جی جواب درست ہوا ہے. آگے مزید. یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. تو کیا ہوا قاعدہ؟ یا مدہ. یا مدہ. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. یالین. یالین. تو یا مدہ ہو گیا، یہ یالین ہو گیا. تو آپ نے جواب درست کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں. کسی حروف پہ حرکت آ جائے تو کوئی اسے متحرک کہتے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اب جیسے سین پر پیش ہے اور نون پر زبر ہے، تو یہ بھی سین بھی متحرک ہے، نون بھی متحرک ہے. جواب درست ہے. حرکات زبر زیر پیش کو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین حرکات کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شین پیش شو. شین پیش شو. ہا واو پیش ہو. ہا واو پیش ہو. شوہو. شو. دال 2 پیش دن. دال 2 پیش دن. شہودن. 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 اس میں کون کون سے قاعدے ہیں جلدی سے بتائیں گے ہمارے ذیشان بھائی. جی ذیشان بھائی. اچھا ابھی آفتاب بھائی نے جواب دیا تھا نا، ہم ٹیم بی سے پوچھ رہے ہیں. جی حسنین بھائی. حسنین بھائی آپ بتائیے. واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے اور تنوین ہو رہی ہے، کلکلا ہو رہا ہے کلکلا کہاں ہو رہا ہے؟ دال پہ. دال میں کلکلا کہاں ہے؟ وف کریں گے تو کلکلا ہوگا. وف کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو وف کر ہی نہیں رہے، ہم شہودن پڑھ رہے ہیں. تنوین ہے 2 پیش. تنوین کی ادائیگی کریں گے. تنوین کیسے پڑھیں گے؟ تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. اس تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. اور تنوین اگر کسی حرف پر آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منون ہے یا منون ہے؟ منون. ہو سکتا ہے منون بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. آپ زیادہ تو کہہ رہے ہیں منون، تو میم بھی آیا، نون بھی آیا، واو بھی آیا، نون بھی آیا. کیونکہ منون اور منون ان میں بھی وہی 4 حروف ہیں، اس میں بھی وہی 4 حروف ہیں، مگر تشدید کا فرق ہے. حسنین بھائی مائک میں بتائیں کیا تشدید کا فرق ہے. تشدید کا فرق ہے. آپ نے جواب بالکل درست دیا. یہ یاد رکھنا ہے منون اور منون. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ منون. کیا کہیں گے؟ ون. کیا کہیں گے؟ منون. کیا کہیں گے؟ منون. منون. مشدد. شدد. مشدد مشدد. ہے نا، مشدد نہیں کہیں گے. کیا؟ مشدد. اگر مشدد کہیں گے ویسے ہی مشدد لکھا ہوا ہے، مگر یہ پڑھنے میں آتا مشدد. کیا ہے؟ شدد. لفظ ہی مشدد ہے. بعض بچے مشدد پڑھ دیتے ہیں، بعض جیسے منون کو منون پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو آپ جیسے منون کہہ رہے تھے، منون نہیں منون. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. ماشاءاللہ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. قاف پیش قو. قاف پیش قو. عین واو پیش عو. عین واو پیش او. قعو. قو. دال 2 پیش دن. دال 2 پیش دن. قعودن. 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 واو زبر و. واو زبر و. دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. ودو. ودو. دال 2 پیش دن. دال 2 پیش دن. کیا بنا؟ ودودن. 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 گڈ ماشاءاللہ. اچھا ودودن میں کون کون سے قاعدے ہیں؟ ٹیم اے سے آپ بتائیں. ذیشان بھائی بتائیے. واو ساکن کے اوپر زبر ہے، اس کے واو ساکن تو ہے ہی نہیں. واو کے اوپر زبر ہے، اچھا دوسرا والا واو، پہلے والا جو واو زبر والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو متحرک حرف. اس کو متحرک کہیں گے. واو متحرک ہے. گڈ. آگے دال بھی متحرک ہے. کیا متحرک ہے؟ دال. اچھا دال متحرک. دال واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. ہاں اب واو متحرک یہاں اس لیے نہیں کہیں گے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ بن گیا. کیا بن گیا؟ واو مدہ. جی ٹھیک ہے. 2 زبر اور یہ تنوین آ رہی ہے دال کے اوپر. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. کسی حرف پر تنوین ہو سے منون کہتے ہیں جو کلمے کے آخر میں سر پر تنوین ہو سے منون کہتے ہیں. گڈ. اور سے کلمے کی تنوین نون ساکن ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. اس لیے اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. اور پیارے بچے آپ کا جواب درست. بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
انداز سے. اور ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے اچھے انداز سے جو ہے یہ قاعدے بھی بتائے اور پڑھ کے بھی سنایا, پڑھا بھی, مگر اب سنانے کا مرحلہ ہے, تو آپ سنائیں گے ٹیم اے سے؟ انشاءاللہ. جی ٹیم اے سے پڑھیے احمد رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑا زبر آ. اچھا حمزہ کھڑا زبر آ ایسے نہیں کریں گے, حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. آ نہیں بیٹا, اچھا آپ سے عین نکل رہا ہے, دیکھو حمزہ کو عین نہیں بنانا, حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. گڈ. واو کھڑا زبر وا. اوا. آوا نہیں بنے گا, دیکھیں آوا. آوا بھی نہیں بنے گا, آوا. آوا. کیونکہ حمزہ پر بھی کھڑا زبر ہے, واو پر بھی کھڑا زبر ہے, تو دونوں کو ایک جیسا ہی کھینچنا ہے, کم زیادہ نہیں کرنا. آوا. گڈ, آگے. قاف واو زبر کو. جی گڈ. لام دو زبر لن. قولن. 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 قاف موٹا کرنا ہے, قولن. قولن. اچھا قاف کا مخرج ذہن میں ہے آپ کے؟ نہیں ہے ذہن میں؟ چلے علی بھائی آپ بتا دو. زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ. زبان کی جڑ, زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ, اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. جی یاد ہو گیا احمد رضا بھائی, آپ کو یاد ہونا چاہیے. آگے بڑھیے. قاف واو زبر کو. میم دو زبر من. قومن. اچھا کھینچنا نہیں, قومن. قومن. پرفیلین کو کتنا کھینچتے ہیں, ایک الف دو الف؟ احمد رضا بھائی بتائیں گے. ایک الف. ایک الف کی مقدار. اچھا ذیشان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ذیشان بھائی کو مائک دیجیے. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکائے نرمے کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں. جی احمد رضا بھائی پرفیلین کو تو کھینچتے نہیں ہیں, نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی جواب ذیشان بھائی کا درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلے احمد رضا بھائی پھر آپ نے کوشش کرنے دوسرا کلمہ دوسری پڑھ کے سنائیں گے حسنین بھائی. جی آگے پڑھ کے بتائیں. تین کلمات آپ نے پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10. میم یا زیر می. قاف الف زبر قا. می قا. تال دو زبر تن. می قاتن. میم واو پیش. میقاتن. 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 میم پیش مو. نون یا زیر نی. اچھا ڈرانا نہیں ہے, میم پیش مو نون یا زیر نی, ڈرانا کہ نہیں, پیار سے. میم پیش مو نون یا زیر نی. میم پیش مو نون یا زیر نی. منی را دو زبر رن. منیرن. شین یا زبر شی. حمزہ دو زیر ان. شیئن. ماشاء اللہ, کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا چلیں اب پڑھ کے سنائیں گے ہمارے کیا نام ہے, ذیشان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین یا زبر شی. حمزہ دو زبر ان. شی ان. ہا کھڑا زبر ہا. را واو پیش رو. ہارو. نون زبر نا. ہارون. سین پیش سو. لام یا زبر لی. سولی. میم کھڑا زبر ما. سلیما. نون زبر نا. سلیمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. اب علی بھائی آپ کا نمبر آ گیا ہے, تیار ہیں آپ؟ جی. پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10. شین پیش شو. شین پیش شو. شین پیش شو. ہا واو پیش ہو. شو ہو. ہو الگ نہیں کرنا, شو ہو ایسے نہیں, آپ نے ملانا ہے.
شوہو. شوہو. گڈ. دال دو پیش دن شہودن. اچھا آپ نے ہا کی ادا کی آپ کی تھوڑی کمزور ہے, ہا کو کلیئر کرنا ہے. شہودن. شہودن. گڈ. دن دن نہیں دن دن. شہودن. شہودن. آخر تک آپ نے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. شہودن. شہودن. یہ گڈ. کہہ دیں سبحان اللہ. جی آگے بڑھیے. قاف پیش قو. عین واو پیش او. قو. دال دو پیش دن قعودن. 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 آخر تک آپ نے ہونٹوں کو چھوڑنا نہیں ہے. قعودن. قعودن. گڈ. واو زبر وا. دال. واو زبر وا, ہونٹوں کی گولائی سے. واو زبر وا. دال واو پیش دن. دال واو پیش دن تو نظر نہیں آئے مجھے. دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. گڈ. کیا بنا؟ ود. ودو. ودو. دال دو پیش دن ودودن. 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 ماشاء اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح کوشش کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, دہراتے رہیں. ایک وقت آئے گا بار بار پڑھتے رہیں گے سبق تو آپ کو اچھے انداز سے سبق یاد ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا مدنی قاعدہ آپ کا ختم ہو جائے گا, قرآن پاک سٹارٹ ہو جائے گا, قرآن پاک پڑھنا ہو جائے گا آپ کے لیے آسان. جی ہاں. تو جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن, رب ہوتا ہے ان پر مہربان. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کثرت سے قرآن پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدرسہ